مذاکرات میں ویسے انہوں نے یہ تو کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے اور اس کے لیے پھر 20 اپریل کا ٹائم مقرر ہو گیا تھا. اب ہمارا بھی اجلاس ہو رہا ہے, اس میں ہم بیٹھ کے انشاءاللہ فیصلہ کرتے ہیں چاہیے اور کس طرح. فیض آباد میں آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں؟ جی یہی فیصلہ ہوگا اجلاس میں کہ کب یہاں سے جانا ہے اور ہم نے اپنے مطالبے کو پورا کروانے کے لیے کس طرح حکمت عملی اختیار کرنی ہے. بہرحال ہم ہر لحاظ سے اپنے مطالبے کے لیے تیار ہیں. سر 20 اپریل سے اوپر اپڈیٹ دے دیں گے گورنمنٹ کو؟ ہم 20 اپریل سے اوپر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا, دوسرا میرا ایک اہم سوال ہے. سعد رضوی صاحب بار بار تقریروں میں کہتے ہیں کہ کارکنان تیار ہیں دھرنے کے لیے, رمضان بھی ہے, کیا رمضان؟ تو اس حوالے سے آپ اپنے کارکنان کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ان کی تیاری ہوئے یا وہ تیاری کر لیں؟ نہیں, ہم تو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ یہ ذہنوں میں بات پائی جاتی ہے کہ چونکہ 20 اپریل جو ہے وہ رمضان شریف میں آ جائے گا, پھر کیا ہوگا. تو جنگ بدر بھی تو رمضان شریف میں ہوئی ہے. تو رمضان شریف قطعاً ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, بلکہ رمضان شریف میں پہلے سے بھی ایمان تازہ ہوں گے اور ایمان میں جوش و خروش زیادہ ہوگا. انشاءاللہ ہم بالکل اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں. 20 اپریل کا جو وقت مقرر کیا گیا اس میں جو سعد رضوی صاحب بھی یا میں اپنے خطابات میں کارکنان تک جو پیغام ہم دے رہے ہیں, انہیں پیغام ہم یہی دے رہے ہیں کہ ہم 20 اپریل کے لیے ہر لحاظ سے تیار ہیں اور آپ بھی تیار ہو جائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 20 اپریل کو ہم فیض آباد میں یعنی کہ پہنچیں گے اور دھرنا دیں گے. اگر عمران خان صاحب یعنی حکومت پاکستان اگر آپ کو وہاں پہ پہنچنے نہیں دیتی تو پھر لاہ عمل کیا ہوگا؟ اوورآل مجموعی طور پر تو چونکہ 20 اپریل کی ڈیٹ مقرر ہوئی تھی اس کے لیے ہم تیار ہیں. ایک سوال کے جواب پر میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا بھی اجلاس ہو رہا ہے جس میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کب اور کس طرح کرنا ہے. تو چونکہ جب ہم ہر لحاظ سے تیار ہیں تو پھر اس کے لیے ظاہر ہے عملاً ہم کچھ نہ کچھ کریں گے. بہت شکریہ.